بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اورینٹل پبلک اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے سبق نمبر 1 خدا کی شکر گزاری کی پڑھائی کی تھی، تو آج اس کی مزید اشعار کی پڑھائی ہم کریں گے۔ یہ آخری اشعار ہے اس سبق کے، اس کے بعد ہماری اس سبق کی پڑھائی ختم ہو جائے گی اور ہم اپنا مشق شروع کریں گے۔ تو آئیے بچوں آج کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 12، کیونکہ ہم نے شعر نمبر 11 تک پڑھا تھا، آج ہم شعر نمبر 12 پڑھیں گے۔ شعر نمبر 12، ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے، ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے، نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ شعر نمبر 13، بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں، بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں، تو وہ بیچ دیتا ہے گرمی ہمیں، تو وہ بیچ دیتا ہے گرمی ہمیں۔ شعر نمبر 14، بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں، بہت زور کرتی ہے جب گرمیاں، تو برقع سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں، تو برقع سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ شعر نمبر 15، سما ہے ہمارے لیے نت نیا، سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی ہے نہ گرمی صدا نہ سردی صدا۔ شعر نمبر 15، سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا۔ شعر نمبر 16 جو اس سبق کا آخری شعر ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا مشق شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 16، خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہی آج ہماری سبق نمبر 1 کی پڑھائی ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس اشعار میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ غور سے دیکھ لیں اور اس کو سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے بچوں۔ پہلا لفظ سما، یہاں پہ شعر میں ہے سما، سما ہے ہمارے لیے نت نیا، تو سما کے معنی ہیں منظر، منظر نظارہ، سما کے معنی ہیں منظر، ٹھیک ہے۔ لفظ نمبر 2 برقع، لفظ نمبر 2 برقع، یہاں پہ شعر میں برقع کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو برقع سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ برقع کے معنی ہیں برسات، برقع کی کیا معنی ہے؟ برسات۔ تیسرا لفظ ہے صدا، صدا، نہ گرمی صدا نہ سردی صدا، صدا کے معنی ہیں ہمیشہ، صدا کے کیا معنی ہیں؟ ہمیشہ۔ تو آئیے بچوں اب ان اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں ان اشعار کی تشریح میں نے اس کے سامنے نمبر وائز شعروں کے حساب سے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 12 کی تشریح، ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ تو شعر نمبر 12 میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خوشی کے لیے نئے نئے موسم لاتا ہے، کیونکہ ہم جب گرمی سے تنگ ہو جاتے ہیں تو سردی کا موسم آتا ہے، بارش کا موسم آتا ہے، سردی سے تنگ ہو جاتا ہے تو موسم گرم ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری خوشی کا خیال رکھا ہوا ہے ان چیزوں میں، کیونکہ ہم ایک موسم سے تنگ نہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شعر نمبر 13، بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں، تو وہ بیچ دیتا ہے گرمی ہمیں۔ تو شعر نمبر 13 میں شاعر فرماتا ہے کہ جب ہم سردی کے موسم سے تنگ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ موسم تبدیل کر کے گرمی کا موسم بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کون سا موسم بھیج دیتا ہے؟ گرمی کا موسم۔ جیسے کہ آج کل کے جو دن گزر رہے ہیں تو اس سے پہلے سردیوں کا موسم تھا، اور سردیوں کا موسم اب آہستہ آہستہ چینج ہو کر گرمیوں کے موسم میں تبدیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 14،
بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں، بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں، تو برقع سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ شعر نمبر 14 میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم زور پکڑ لیتا ہے، یعنی کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت تیز ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے موسم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے نا، بادل آتے ہیں، بارش ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے موسم کچھ دن کے لیے خوشگوار ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، موسم اچھا ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 15، سما ہے ہمارے لیے نت نیا، سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے نئے نئے نظارے ہیں، نئے نئے منظر ہیں، نہ گرمی ہمیشہ کے لیے ہے اور نہ سردی ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ ہر موسم کا اپنا ایک الگ نظارہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں لوگ زیادہ تر کمروں میں گرم جگہوں میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، گرمیوں میں لوگ باہر ہوتے ہیں، گرمیوں میں ہریالی پھول ہر جگہ پہ ہوتی ہے، سردیوں میں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ گرمیوں میں پرندے بہت زیادہ چہچہاتے ہیں اور اڑتے ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن سردیوں میں یہ چیزیں زیادہ نظر نہیں آتی۔ تو اس طرح سے ہر موسم کا الگ الگ منظر اور نظارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 16 جو اس نظم کا آخری شعر ہے، اس میں شاعر فرماتا ہے کہ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ شعر نمبر 16 میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے شمار بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمتیں ہمیں نہ دی ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں ہوتے، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بچوں، یہ رہا آپ لوگوں کا سبق نمبر 1 کی پڑھائی، جو آج کمپلیٹ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ الفاظ معنی بھی میں نے آپ کو بتائے۔ تو آج میں آپ لوگوں کا اس سبق کا ہوم ورک دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ 5 جو اشعار ہیں ان کو رف کاپی میں خوش خط لکھنا ہے، اور جس طرح میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے اچھا لکھنے کی، تو اس طرح کی لکھائی کرنے کی کوشش کرو اپنی نوٹ بک میں۔ ہر نقطے اور شوشے کا خیال رکھو کہ کتنے شوشے اور کتنے نقطے ہیں، اس کو شوشہ کہتے ہیں اور اس کو نقطے کہتے ہیں، تو ان کا خیال رکھو، اس طرح لکھنے کی کوشش کرو، اور یہ الفاظ معنی یاد کرو اور رف کاپی میں خوش خط لکھو۔ بچوں، اپنا ہوم ورک مجھے بذریعہ واٹس ایپ آپ بھیج دیں تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں اور اس کو چیک کر سکوں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔